السلام علیکم۔ خوش آمدید اب سب کا ہمارے چینل بک آف وزڈم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے ذہن کو، اس کی سوچ کو اور اس کے لوگوں کو سمجھنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ٹاکنگ ٹو اسٹرینجرز، جو کہ مشہور مصنف میلکم گلیڈول کی تحریر ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم اجنبی لوگوں کو سمجھنے میں بار بار کیوں غلطی کر جاتے ہیں، ہم ان کی نیتوں کو کیوں غلط انداز میں پڑھ لیتے ہیں، اور کیوں ہماری اپنی انٹویشن ہمیں اکثر دھوکہ دیتی ہے، چاہے ہم خود کو کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ سمجھتے ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں ہر روز ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ بس میں، بازار میں، دفتر میں، یا کسی نئے کام کے دوران ہم اجنبی چہروں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم چند لمحوں میں ہی ان لوگوں کے بارے میں ایک مکمل رائے بنا لیتے ہیں۔ ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں، یہ سچا ہے یا جھوٹا، یہ خطرناک ہے یا محفوظ۔ میلکم گلیڈول کے مطابق یہی انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کوئی خاص صلاحیت ہو، لیکن حقیقت میں ہم صرف سرفس لیول سگنلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے چہرہ، آواز، انداز، باڈی لینگویج، اور انہی کو مکمل حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک بہت اہم تصور ہے جسے ٹروتھ ڈیفالٹ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان بنیادی طور پر یہ فرض کرتا ہے کہ سامنے والا شخص سچ بول رہا ہے۔ ہمارا دماغ ڈیفالٹ طور پر شک نہیں کرتا بلکہ اعتماد کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے تو ہمارا پہلا انسٹنکٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ یہ ایک آٹومیٹک سائیکولوجیکل سیٹنگ ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں بڑے بڑے فراڈز اور دھوکے سالوں تک چلتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ جھوٹ کو فوراً ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت مشہور مثال اینا مانٹز کی ہے۔ وہ امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی میں ایک ہائی لیول اینالسٹ تھی جس کا کام انتہائی حساس معلومات ہینڈل کرنا تھا۔ وہ بظاہر ایک بہت ہی کام، پروفیشنل اور انٹیلیجنٹ انسان تھی، اور اس کے کالیگز اسے ایک آئیڈیل ایمپلائی سمجھتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کئی سالوں سے خفیہ طور پر کیوبا کے لیے جاسوسی کر رہی تھی۔ وہ امریکہ کی انتہائی اہم معلومات دشمن ملک تک پہنچا رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوا۔ اس کے ساتھیوں کو کبھی کبھار اس کے رویے میں چھوٹے چھوٹے غیر معمولی سگنلز نظر آتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ انہیں اگنور کر دیتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ صرف اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، اور یوں حقیقت چھپتی رہی کیونکہ سب نے سچ کو ڈیفالٹ مان لیا۔ اسی طرح ایک اور حیران کن مثال بنی میڈوف کی ہے، جو تاریخ کا سب سے بڑا فائنینشل فراڈ کرنے والا شخص تھا۔ وہ ایسے انویسٹمنٹ ریٹرنز دکھاتا تھا جو حقیقت میں ممکن ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار، بینکس اور امیر لوگ اس پر مکمل اعتماد کرتے رہے۔ وہ اسے ایک انتہائی کامیاب اور قابل احترام شخصیت سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ایک فائنینشل ایکسپرٹ نے چند منٹ میں یہ سمجھ لیا کہ یہ سب فراڈ ہے، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنی میڈوف ایک پرسکون، کامیاب اور ٹرسٹوردی شخصیت لگتا تھا۔ لوگ نمبرز کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ انسان کو دیکھ رہے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان بار بار دھوکہ کھاتا ہے تو پھر وہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان ہر وقت ہر شخص پر شک کرنے لگے تو زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ ہم نہ کسی سے بات کر سکیں گے، نہ کسی پر اعتماد کر سکیں گے، اور نہ ہی معاشرہ چل سکے گا۔ اسی لیے ہمارا دماغ ڈیفالٹ طور پر ٹرسٹ موڈ میں رہتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری بقا کا نظام ہے۔ انسان اعتماد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہر تعلق، ہر کاروبار اور ہر معاشرہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن اس اعتماد کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی غلط لوگوں پر یقین کر لیتے ہیں، دھوکہ کھا لیتے ہیں، اور خطرناک افراد کو بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ میلکم گلیڈول کے مطابق یہ وہ ٹیکس ہے جو ہم ایک چلتے ہوئے معاشرے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو انسان مسلسل شک اور خوف میں جیتا رہے، اور زندگی کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ اب ہم ایک اور اہم غلط فہمی کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے فیس ٹو فیس ملاقات کا ایلوژن۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے ملیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور اس کے ایکسپریشنز آبزرو کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر فیس ٹو فیس ملاقات ہمیں سچ سے دور لے جاتی ہے۔ ہم چہرے کے تاثرات، آواز کے انداز اور جسمانی حرکات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی مسئلہ عدالتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔
تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب ججز کسی ملزم کو فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں تو وہ اکثر جذبات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ نروس شخص کو مجرم سمجھ لیتے ہیں اور کانفیڈنٹ شخص کو بے گناہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جب فیصلے صرف ڈیٹا ایویڈنس کی بنیاد پر کیے جائیں تو وہ زیادہ درست ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان چہرے سے حقیقت نہیں پہچان سکتا، وہ صرف اندازہ لگاتا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کا چہرہ اس کے اندر کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ایلوژن ہے۔ انسان کا چہرہ ہمیشہ اس کے ایموشنز کو صحیح طرح ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ کوئی شخص اندر سے ٹوٹا ہوا ہو سکتا ہے لیکن باہر سے نارمل نظر آ سکتا ہے، اور کوئی بے گناہ شخص خوف یا اینگزائٹی کی وجہ سے غلط انداز میں ریئیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت دردناک مثال امیندہ ناکس کی ہے۔ وہ ایک امریکی طالبہ تھی جو اٹلی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی روم میٹ کا قتل ہو گیا اور پولیس نے اسے مشکوک سمجھ لیا صرف اس لیے کہ وہ رو نہیں رہی تھی، کبھی کبھی مسکرا رہی تھی اور نارمل لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ بے گناہ تھی۔ اس کی زندگی سالوں تک اس غلط پرسیپشن کی وجہ سے تباہ ہو گئی، صرف اس لیے کہ لوگوں نے اس کے بیہیویئر کو حقیقت سمجھ لیا۔ یہی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر چہرے، آواز اور حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر ہم واقعی بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جلدی فیصلے کرنا چھوڑنا ہوگا، ہمیں کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہوگا، اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہر انسان ایک پیچیدہ دنیا اپنے اندر رکھتا ہے جسے ہم چند لمحوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اسی سوچ کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں انسان کو سمجھنے کی کوشش میں ہماری سب سے بڑی غلطیاں اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب حالات نارمل نہ ہوں بلکہ ایکسٹریم ہوں، جب ماحول انسان کے دماغ پر اثر ڈال رہا ہو۔ ایک بہت عام خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نشے میں ہو یا کسی شدید جذباتی حالت میں ہو تو وہ اپنی اصل حقیقت دکھا رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ نشے میں انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، اے ڈرنک مائنڈ اسپیکس سوبر ہارٹ۔ لیکن اس کتاب میں میلکم گلیڈول یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ تصور مکمل طور پر مسلیڈنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الکحال ایکسٹریم حالات انسان کو زیادہ سچا نہیں بناتے بلکہ اس کی سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان زیادہ حقیقی نہیں ہوتا بلکہ کم قابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ جب انسان الکحال کے زیر اثر ہوتا ہے تو اس کی اٹینشن محدود ہو جاتی ہے، وہ صرف سامنے موجود چیزوں پر رد عمل دیتا ہے اور بڑے کانٹیکسٹ کو اگنور کر دیتا ہے۔ اسے سائیکولوجیکل طور پر الکحال مایوپیا کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی نظر اور سوچ دونوں محدود ہو جاتی ہے۔ وہ پیچیدہ سگنلز کو سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، نہ ہی وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ایسے میں اگر دو اجنبی لوگ کسی حساس صورتحال میں ہوں جیسے کہ کوئی پارٹی یا کراؤڈڈ انوائرنمنٹ، تو ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دونوں افراد مکمل طور پر کلیئر مائنڈ میں نہیں ہوتے اور وہ ایک دوسرے کے اشاروں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے خطرناک واقعات ایسے ہی انوائرنمنٹس میں پیش آتے ہیں جہاں الکحال ایکسٹریم ایموشنل پریشر موجود ہو، کیونکہ وہاں انسان وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا جو وہ نارمل حالت میں کرتا ہے، بلکہ وہ صرف فوری احساسات اور محدود سگنلز پر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی لمیٹڈ پرسیپشن اکثر بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اب اس سے جڑا ایک اور بہت اہم کانسیپٹ ہے جسے کہا جاتا ہے کاپلنگ، یعنی انسانی رویہ ہمیشہ اس کے انوائرنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں کوئی خاص خواہش یا کمزوری ہے تو وہ ہر جگہ وہی کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا عمل بہت حد تک اس جگہ، اس موقع اور اس کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت حیران کن تحقیق یہ ہے کہ جب یونائٹڈ کنگڈم میں گھروں میں استعمال ہونے والے گیس اوونز تبدیل کیے گئے تو خودکشی کی شرح بہت زیادہ کم ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی نیا طریقہ نہیں ڈھونڈا بلکہ بڑی تعداد میں لوگوں نے خودکشی کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اسی طرح گولڈن گیٹ برج پر کیے گئے اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو جمپ کرنے سے روکا گیا ان میں سے زیادہ تر نے دوبارہ خودکشی کی کوشش نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا فیصلہ ہمیشہ صرف اس کی اندرونی سوچ نہیں ہوتا بلکہ وہ مخصوص موقع اور انوائرنمنٹ سے ڈیپلی کاپلڈ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس موقع کو ہٹا دیں جہاں عمل ممکن تھا تو اکثر وہ عمل خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات انسانی نیچر کے بارے میں ہماری سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ایک فکسڈ کریکٹر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ڈائنامک ریئیکشن ہے اپنے ماحول کا۔ پولیس آفیسر اپنے ٹریننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں آیا تھا،
جہاں اسے ہر سچویشن میں خطرہ نظر آتا ہے۔ اس نے سینڈرا بلینڈ کے غصے اور فراسٹریشن کو ایک تھریٹ کے طور پر انٹرپریٹ کیا، جبکہ وہ صرف ایک نارمل انسانی رد عمل تھا۔ دوسری طرف سینڈرا بلینڈ بھی پہلے سے فراسٹریٹڈ اور سٹریسڈ تھی، جس نے اس انٹریکشن کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی ٹریجڈی میں بدل گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب دو انسان ایک دوسرے کے کانٹیکسٹ کو صحیح طرح نہیں سمجھتے اور دونوں اپنی اپنی توقعات اور اسمپشنز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگز خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ یہاں مسئلہ صرف افراد کا نہیں تھا، بلکہ اس انوائرنمنٹ اور سسٹم کا تھا جس نے اس انٹریکشن کو کنٹرول کیا۔ یہی پورا نظریہ ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے کہ ہم انسانوں کو صرف ان کے رویے سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس سچویشن میں تھے، کس پریشر میں تھے، اور کس انوائرنمنٹ نے ان کے فیصلے کو شیپ کیا۔ کیونکہ انسان کا عمل اکثر اس کی شخصیت نہیں بلکہ اس کی سچویشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں آہستہ آہستہ اس کتاب کے سب سے بڑے فلسفے کی طرف لے جاتی ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سرٹنٹی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ ہم کسی بھی اسٹرینجر کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے، چاہے ہم اس سے کتنی بھی دیر بات کیوں نہ کر لیں۔ کیونکہ انسان ایک سمپل کریکٹر نہیں بلکہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے جو ہر لمحہ اپنے ماحول، اپنے جذبات اور اپنے تجربات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں بات صرف نظریات کی نہیں بلکہ اس حقیقت کی طرف جاتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اجنبیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں اور ہم اپنی ججمنٹ میں کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں بغیر اس کا احساس کیے۔ انسانی ذہن کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ سرٹنٹی پسند کرتا ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کو فوراً سمجھ لیں، کسی کے بارے میں فوراً فیصلہ کر لیں اور کسی کو ایک لیبل دے دیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، سچا ہے یا جھوٹا، محفوظ ہے یا خطرناک۔ لیکن میلکم گلیڈول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ فوری فیصلے اکثر حقیقت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو ریڈ کر لیا ہے، حالانکہ ہم نے صرف اس کے چند سرفس سگنلز دیکھے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسٹرینجرز کو اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جج کرتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک اناسنٹ انسان ہمیشہ اسی طرح بیہیو کرے گا جیسے ہم توقع کرتے ہیں۔ وہ روئے گا، وہ گھبرائے گا، وہ معذرت کرے گا، وہ بالکل پریڈکٹبل ہوگا۔ لیکن حقیقت میں انسان اس طرح ڈیزائن نہیں ہے۔ ہر انسان کا ری ایکشن اس کی پرسنالٹی، اس کے پیسٹ ایکسپیرینسز اور اس کے سائیکولوجیکل سٹیٹ کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے بے گناہ لوگ سسپیشس لگتے ہیں اور بہت سے مجرم بالکل نارمل اور ٹرسٹوردی نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلیڈول اس کتاب میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں ایلوژن آف ٹرانسپیرنسی اسے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کا چہرہ اس کے اندر کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایلوژن ہے۔ انسان کا چہرہ صرف ایک ایکسپریشن ہے، مکمل ٹروتھ نہیں۔ کوئی شخص اندر سے خوفزدہ ہو سکتا ہے لیکن باہر سے نارمل نظر آ سکتا ہے، اور کوئی شخص مکمل طور پر بے گناہ ہونے کے باوجود نروس ڈیفینسو دکھائی دے سکتا ہے۔ اگر ہم صرف چہرے کو حقیقت سمجھ لیں تو ہم بار بار غلط فیصلے کریں گے۔ اسی طرح ایک اور اہم غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہمیں زیادہ درست انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج آبزرو کریں تو ہم اس کی نیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ اور ریسرچ دونوں یہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ انسان فیس ٹو فیس ملاقات میں جذبات، ظاہری تاثر اور سوشل کیوز سے متاثر ہو جاتا ہے اور اصل معلومات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس پورے موضوع کو ایک بڑے زاویے سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کو سمجھنا دراصل ایک ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں لوگوں کو جج کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اکثر غلط کانٹیکسٹ میں صحیح شخص کو غلط سمجھ لیتے ہیں، غلط کانٹیکسٹ میں غلط شخص کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلیڈول ہمیں ایک بنیادی اخلاقی سبق دیتا ہے، ہمیں اپنی ججمنٹ میں زیادہ عاجزی، ہیوملٹی لانی چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم ہر چیز نہیں جانتے، ہم ہر انسان کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، اور ہمارے امپریشنز ہمیشہ لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں کمزور نہیں بناتی بلکہ زیادہ محتاط اور زیادہ منصف بناتی ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسٹرینجرز کو سمجھنا ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے تو ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ہم زیادہ سننے لگتے ہیں، زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور کم اسوم کرتے ہیں۔ یہی تبدیلی ہمیں بہتر انسان بناتی ہے، نہ کہ زیادہ سسپیشس بلکہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ متوازن۔
آخر میں اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سرٹنٹی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ ہر انسان ایک الگ دنیا ہے، جس کے اندر اس کی اپنی کہانی، اس کا اپنا درد، اس کا اپنا تجربہ اور اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور ہم صرف چند لمحوں میں اس پوری دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب ہم اس حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم سٹرینجرز کے ساتھ زیادہ نرم دل، زیادہ صبر کرنے والے اور زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو تھریٹ نہیں سمجھتے اور ہر شخص کو سسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمیں غلط لگ رہا ہے وہ اصل میں صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ کتاب ہمیں ایک بہت خوبصورت انسانی سبق دیتی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش میں اصل طاقت زیادہ جاننا نہیں بلکہ کم جلدی فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ساری بحث ایک بڑے انسانی سوال میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم سٹرینجرز کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں سکتے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں غلط فیصلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگوں پر یقین کرنا چھوڑ دیں، ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھیں، بلکہ یہ ہمیں ایک زیادہ بیلنسڈ اور میچور اپروچ سکھاتی ہے۔ میلکم گلیڈول بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسئلہ ٹرسٹ کرنا نہیں ہے، مسئلہ بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ہر انسان کو دشمن سمجھ لیں تو ہم معاشرے کو توڑ دیتے ہیں، اور اگر ہم ہر انسان کو مکمل طور پر سچا سمجھ لیں تو ہم بار بار دھوکا کھاتے ہیں۔ اصل وزڈم ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی ججمنٹ ہمیشہ لمیٹڈ انفارمیشن پر بیسڈ ہوتی ہے۔ ہم کسی شخص کو صرف اس کے الفاظ، اس کے چہرے اس کے چند ایکشن سے جج کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پوری زندگی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے حالات اور اس کے ذہنی دباؤ کا علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت سی سچویشنز میں ہمارا انسٹنکٹ ہمیں غلط ڈائریکشن میں لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلیڈول کہتا ہے کہ ہمیں سٹرینجرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے وقت سلو تھنکنگ اڈاپٹ کرنا چاہیے، یعنی فوری نتیجہ نکالنے کے بجائے ہمیں تھوڑا رک کر سوچنا چاہیے، کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شخص اس سچویشن میں کیوں ایسا بیہیو کر رہا ہے۔ اکثر اوقات جو چیز ہمیں اگریشن ڈسانسٹی لگتی ہے وہ صرف کنفیوژن، اینگزائٹی پریشر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گلیڈول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی انٹویشن پر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا گٹ فیلنگ ہمیشہ درست ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گٹ فیلنگ بھی ہمارے ایکسپیرینسز، بائیسز اور لمیٹڈ آبزرویشنز پر بیسڈ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ ریلائبل نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ہم سٹرینجرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں۔ اگر ہم اس پوری کتاب کو ایک سمپل آئیڈیا میں سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان کو سمجھنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور ہمیں اپنی سرٹنٹی کو کم کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم اکثر غلط ہو سکتے ہیں، اور یہی اویئرنیس ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ کتاب ہمیں ایک بہت خوبصورت انسانی سبق دیتی ہے، وہ یہ کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہر سٹرینجر کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا وقت دینا چاہیے، اور جلدی فیصلہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات جو ہمیں غلطی لگ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں صرف ایک انکمپلیٹ پکچر ہوتی ہے۔ جب ہم یہ مائنڈ سیٹ اختیار کر لیتے ہیں تو ہم نہ صرف دوسروں کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں بلکہ خود کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے لگتے ہیں۔ ہم زیادہ پیشنٹ، زیادہ آبزرونٹ اور زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے کہ سٹرینجرز کو سمجھنے کا راز انہیں جلدی جج کرنے میں نہیں بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے خود کو سلو کرنے میں۔ اب ہم اس کتاب کے آخری اور سب سے گہرے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں میلکم گلیڈول ہمیں صرف نظریات نہیں دیتا بلکہ ایک مکمل سوچ کا نیا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ساری بحث ایک بڑے انسانی سبق میں بدل جاتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سٹرینجرز کو سمجھنے کی اصل مشکل باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سرٹنٹی کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کو فوراً سمجھ لیں، کسی بھی سچویشن کو فوراً انٹرپریٹ کر لیں اور ہر انسان کے بارے میں ایک فائنل رائے قائم کر لیں۔ لیکن گلیڈول ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ سرٹنٹی اکثر ایک ایلوژن ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتا بلکہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی اور پیچیدہ کہانی کا۔ ہم اکثر کسی انسان کے چند سیکنڈز کے رویے کو اس کی پوری شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کانفیڈنٹ لگے تو ہم اسے آنےسٹ سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی نروس ہو تو ہم اسے گلٹی سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی ایموشنل نہ ہو تو ہم اسے کولڈ سمجھ لیتے ہیں۔
لیکن حقیقت میں یہ تمام سگنل صرف سرفس انڈیکیٹرز ہیں، اندر کی حقیقت نہیں۔ انسان کا مائنڈ اتنا سمپل نہیں کہ اسے چند ایکسپریشنز اور جسچرز میں پڑھ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ گلیڈول بار بار ہمیں ہیوملٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی دانشمندی یہ ہے کہ ہم یہ قبول کریں کہ ہم نہیں جانتے۔ ہم ہر انسان کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ہر سچویشن کو مکمل طور پر ڈیکوڈ نہیں کر سکتے، اور ہماری انٹویشن ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ یہ بات سننے میں سمپل لگتی ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ہمیشہ فوری فیصلے چاہتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری پرسیپشن لمیٹڈ ہے، تو ہمارا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو سننے لگتے ہیں بجائے ان کو فوراً جج کرنے کے۔ ہم سوال کرنے لگتے ہیں بجائے اسمپشنز بنانے کے۔ ہم ری ایکشن دینے سے پہلے تھوڑا رک کر سوچنے لگتے ہیں۔ یہی چھوٹی سی تبدیلی ہمیں بہتر انسان بناتی ہے، نہ کہ زیادہ انٹیلیجنٹ بلکہ زیادہ اویئر۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ انسان ایک آئسولیٹڈ اینٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے انوائرنمنٹ کا پروڈکٹ بھی ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کا بیہیویئر صرف اس کی شخصیت سے نہیں بلکہ اس کے حالات، اس کے پریشر، اس کے سراؤنڈنگز اور اس کے مومنٹ سے بھی بنتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی انسان مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر ہم صرف ایک مومنٹ کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کر لیں تو ہم مکمل طور پر غلط ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کمیونیکیشن ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم اسے مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر انسان اپنی لینگویج، اپنے ایموشنز اور اپنے انٹرنل سٹیٹ کے مطابق مختلف سگنلز دیتا ہے، جنہیں دوسرے لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہی مس انڈرسٹینڈنگ اکثر بڑے کانفلکٹس کی وجہ بنتی ہے۔ آخر میں گلیڈول ہمیں ایک بہت اہم انسانی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اسٹرینجرز کے ساتھ ہمارا اصل مسئلہ ان کا رویہ نہیں بلکہ ہمارا اسمپشن ہوتا ہے۔ ہم پہلے ہی ایک کہانی اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اور پھر ہر چیز کو اسی کہانی کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس کہانی کے خلاف جائے تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں یا غلط سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں ایک سمپل لیکن پاورفل سبق دیتی ہے کہ ہمیں دنیا کو کم یقین کے ساتھ اور زیادہ کیوریاسٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر انسان کو ایک فنشڈ سٹوری نہیں بلکہ ایک آنگوئنگ سٹوری سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی انسان کو مکمل طور پر فائنل سمجھ لیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سیکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اور شاید یہی اس پوری کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی جلد بازی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم اکثر غلط ہو سکتے ہیں، اور ہمیں دوسروں کو سمجھنے کے لیے وقت، صبر اور ہیوملٹی کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ مائنڈ سیٹ اپنا لیتے ہیں تو ہم نہ صرف بہتر آبزرورز بن جاتے ہیں بلکہ بہتر انسان بھی بن جاتے ہیں۔ ہم کم جج کرتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں اور زیادہ ایمپتھائز کرتے ہیں۔ انسانی ذہن کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی نتیجہ نکالنا چاہتا ہے۔ ہم کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی اس کے بارے میں ایک مکمل کہانی بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس صرف چند ٹکڑے انفارمیشن کے ہوتے ہیں۔ ہم ایک چہرہ دیکھتے ہیں، ایک جملہ سنتے ہیں، ایک ری ایکشن آبزرو کرتے ہیں، اور پھر ہم اس پورے انسان کی شخصیت ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مسلسل بدلتی ہوئی کہانی ہے، ایک سٹیٹک تصویر نہیں۔ گلیڈول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم اکثر تھن سلائسنگ کرتے ہیں، یعنی بہت تھوڑی معلومات کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ یہ صلاحیت بعض حالات میں فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن اسٹرینجرز کے معاملے میں یہی چیز ہمیں غلط راستے پر لے جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو نہیں جانتے ہوتے تو ہمارے پاس اس کے بارے میں کانٹیکسٹ نہیں ہوتا، اور بغیر کانٹیکسٹ کے کوئی بھی فیصلہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کتاب بار بار ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کانٹیکسٹ کو اگنور کرنا انسان کو سب سے زیادہ غلط فیصلے کرواتا ہے۔ جب ہم کسی شخص کے رویے کو اس کے حالات، اس کے دباؤ، اس کے ماحول اور اس کے سائیکولوجیکل سٹیٹ سے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم صرف آدھی حقیقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آدھی حقیقت اکثر مکمل غلط فہمی بن جاتی ہے۔ یہی بات ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ ہم کسی کو غصے میں دیکھ کر اسے بدتمیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ شخص کسی اندرونی دباؤ سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی خاموش انسان کو سرد مزاج سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ ہم کسی کانفیڈنٹ انسان کو بے قصور سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کانفیڈنس کبھی کبھی مینیپولیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہم کسی نروس انسان کو مجرم سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف سچویشن سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں گلیڈول ہمیں ایک بہت اہم اخلاقی سبق دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ انصاف صرف رولز کا نام نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے۔ اگر ہم انسانوں کو بغیر ان کے کانٹیکسٹ کے جج کریں گے تو ہم انصاف نہیں کر رہے ہوں گے، ہم صرف اسمپشنز کر رہے ہوں گے۔ اسی ڈسکشن میں ایک اور گہری حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان کی پرسنالٹی ایک فکسڈ چیز نہیں ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو ایک لیبل دے دیتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے، یہ ویسا ہے، لیکن حقیقت میں انسان حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ایک ہی شخص مختلف جگہوں پر مختلف ورژنز دکھا سکتا ہے، اور اگر ہم صرف ایک ورژن دیکھ کر اس کی پوری شناخت بنا لیں تو ہم غلطی کر رہے ہوں گے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کمیونیکیشن ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب دو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر انسان اپنی لینگویج، اپنی ایکسپیکٹیشنز اور اپنے پیسٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ انٹرپریٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بات مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھ سکتی ہے۔ گلیڈول آخر میں ہمیں ایک بہت بنیادی انسانی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اسٹرینجرز کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم انہیں کیسے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں پہلے ہی ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور پھر پوری کوشش کرتے ہیں کہ دنیا اس تصویر کے مطابق ہو جائے۔ جب دنیا اس کے مطابق نہیں چلتی تو ہم اسے غلط سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اصل غلطی ہماری پرسیپشن میں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کتاب ہمیں ایک بہت سمپل لیکن بہت پاورفل لیسن دیتی ہے کہ ہمیں اپنی سرٹنٹی کو کم کرنا ہوگا، اپنی کیوریاسٹی کو بڑھانا ہوگا، اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت دینا ہوگا۔ ہمیں ہر انسان کو ایک کمپلیٹ سٹری نہیں بلکہ ایک ایوالونگ سٹری کے طور پر دیکھنا ہوگا جو وقت کے ساتھ بدل رہی ہے۔ جب ہم یہ مائنڈ سیٹ اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ہم کم جج کرتے ہیں، زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو تھریٹ نہیں سمجھتے بلکہ پاسبلٹی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہی تبدیلی ہمیں زیادہ میچور، زیادہ بیلنسڈ اور زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان بناتی ہے۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں ایک بہت خوبصورت انسانی احساس دیتی ہے کہ شاید اسٹرینجرز کو سمجھنے کا اصل مقصد انہیں مکمل طور پر جانا نہیں، بلکہ اپنی سوچ کو اتنا کھلا رکھنا ہے کہ ہم ان کے بارے میں غلط نتیجہ نکالنے سے بچ سکیں۔ کیونکہ اکثر اوقات انسانوں کے بارے میں سب سے بڑی غلطی یہ نہیں ہوتی کہ ہم انہیں نہیں جانتے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور اسی احساس کے ساتھ یہ پورا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی وژڈم وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ہم اپنی سرٹنٹی کو چھوڑ کر سوال کرنا شروع کرتے ہیں، اور دوسروں کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو تھوڑا سا نرم کر لیتے ہیں۔